صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کے امریکہ دورے کے موقع پر اوورسیز فرینڈز آف AIMIM کی جانب سے شالیمار بینکویٹ واقع شکاگو امریکہ میں میٹ اینڈ گریٹ کا اہتمام کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں انڈین کمیونٹی سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں ملک کے سیاسی حالات پر تفصیلی روشنی ڈالی اور بتایا کہ کس طرح اکثریتی جمہوریت ملک کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے، جہاں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں اور ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہندوستانی سیاست میں دیگر طبقات کی طرح مسلمانوں کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس یقین کا بھی اظہار کیا کہ مجلس آنے والے لوک سبھا انتخابات میں بھی ملک بھر میں مختلف حلقوں سے مقابلے پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے مرکز میں برسر اقتدار BJP حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ حکومت RSS کے اشارے پر کام کرنے والی حکومت ہے۔ بیرسٹر اویسی نے محبان مجلس سے اظہار تشکر کیا کہ وہ وطن عزیز سے دور رہنے کے باوجود اپنے ملک، اپنی ریاست اور اپنے شہر کی خبر گیری کرتے ہیں۔ بیرسٹر اویسی کی تقریر کے بعد سوالات کا سیشن بھی رکھا گیا اور اس سیشن میں کیے گئے سوالات کے اسد الدین اویسی نے تشفی بخش جوابات بھی دیے۔ اس موقع پر صدر اوورسیز فرینڈز آف AIMIM واصف قادری، اعظم الدین اویسی، ڈاکٹر اظہر قادر، ڈاکٹر مصباح مسعود شاہ خان، بشیر ماما کے علاوہ شکاگو میں مقیم علماء اکرام، مشائخ اعظام اور معززین شہر کی کثیر تعداد موجود تھی۔ آئین میں تمام وہ باتیں لکھی گئیں جو اس کے برعکس تھی۔ آئین نے کہا کہ ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، ملک سب کو ایک طریقے سے دیکھے گا، مگر جو سلسلہ شروع ہوا، آج ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ آج برسر اقتدار جماعت BJP کے پاس 306 MP ضرور ہیں، مگر اس میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ آج ان کے پاس ایک مسلم منسٹر نہیں ہے۔ آج بھارت کی لوک سبھا میں 14% مسلم اقلیت کی آبادی ہے اور صرف میرے خیال سے 4.5 یا 5% کے قریب مسلم MPs جیت کر آتے ہیں۔ ان تمام 22 یا 23 مسلم MPs میں سے صرف 2 ایسے MPs ہیں جو ان لوک سبھا کی کانسٹیٹوئنسی سے آتے ہیں جہاں پر مسلمان 12 یا 15% ہیں۔ ایک تو غازی پور کے انصاری صاحب، جن کو اب سزا دے دی گئی، ان کی ممبرشپ چلے گئی۔ ایک تمل ناڈو سے ماباقی جتنے 20 MPs ہیں بشمول میرے، وہ ان پارلیمانی حلقوں سے آتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی ووٹر لسٹ میں تناسب پرسنٹیج 30% کے اباؤ ہے، 30% کے اباؤ ہے۔ تو اس میں کوئی ان سیکولر پارٹیز کا، جس کو میں نام نہاد کہتا ہوں، ان کا کوئی بہت بڑا رول رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں مارجنلائزیشن آف مسلمان تو حقیقت ہے، مگر انویزیبل کر دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو پولیٹکس سے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی سیکولر پارٹیز ہیں، BJP تو خیر ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ ہم مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیں گے اور دیتے بھی نہیں ہیں۔ دوسرے جو سیکولر پارٹیز جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، وہ مسلمان کا نام لینے سے ڈرتے ہیں۔ تو ایک بھارت کی سیاست میں مسلمانوں کو انویزیبل کر دیا جا رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کا تناسب اگر ہے تو بھارت کی جیلوں میں ہے، انڈر ٹرائلز میں ہے، کنوکشن میں ہے۔ اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ جو آخری ڈیٹا نیشنل کرائم ریکارڈز بیورو کا آیا، جو اگر میرا حافظہ صحیح ہے تو اس میں یہ بتایا گیا کہ 24% انڈر ٹرائلز ہیں اور جب کنوکٹڈ لوگ ہیں وہ قریب 8-9% کے قریب ہے۔ تو اس سے ایک دو بات معلوم ہوتی کہ ایک تو پولیس کی زیادتی اور دوسرا ہے کہ غیر ضروری ان کو پھنسایا جاتا تھا، یہ ایک ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ابھی ایک نیا ڈیٹا آیا ہے، 2020 اور 21 کا ڈیٹا ہے، جس میں کہا گیا، یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا ڈیٹا ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ
1 लाख के करीब 1,80,000 के करीब मुसलमान हायर एजुकेशन को छोड़ चुके हैं, माने हायर एजुकेशन से डिसअपियर हो चुके हैं। अब उसमें अब आप देखिए कि सबसे ज्यादा अगर कहीं पर हायर एजुकेशन मुसलमान छोड़ चुके हैं वो है उत्तर प्रदेश 58,000, जम्मू कश्मीर 47,000, तमिलनाडु 14,000, गुजरात 10,000, बिहार 10,000, झारखंड 9,000, मध्य प्रदेश 2,800 के करीब। तनासुब हायर एजुकेशन में 5.45 था, वो गिरकर 4.64 हो चुका है। अब यहाँ पर जो मजलिस के खिलाफ जो लोग बातें करते हैं, मैं उनके हक को क्रिटिसाइज करने का जो हमें हक है करिए, मगर मजलिस की मौजूदगी से तेलंगाना में वो स्टेट शामिल है जहां पर 7,000 इजाफा हुआ है हायर एजुकेशन में। तब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये क्रेडिट मजलिस को आता है, मगर ये कह रहा हूं कि एक सियासी शऊर जो मुसलमानों में हमारे बुजुर्गों ने पैदा किया, एक तमिलनाडु एक तेलंगाना है, दूसरा शायद और 2-3 स्टेट्स हैं। केरल तो वो तो रिवायती, वो लोग हमेशा, माने कोई स्टेट अगर मुल्क में है जहाँ पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है तो वो केरल है। तो ये एक है। और एक डेटा है कि जो गवर्नमेंट का डेटा है 1950 से इंटर जनरेशनल मोबिलिटी एक चीज है। माने अगर किसी के दादा मिसाल के तौर पर 100 रुपये कमा रहे थे तो उनका पोता दादा से ज्यादा आमदनी कमाना चाहिए। तो मुल्क में जितने जातें हैं, हमारे हिंदू भाइयों में अपर कास्ट है, बैकवर्ड कास्ट है, फिर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब है, ये सब में माने अगर कोई अपर कास्ट हिंदू के दादा 100 रुपये कमा रहे थे तो उनका पोता उससे ज्यादा कमा रहा है। अगर कोई दलित के दादा 100 रुपये कमा रहे थे तो उनका पोता उससे ज्यादा कमा रहा है। शेड्यूल्ड ट्राइब का अगर कोई दादा किसी का 100 रुपये कमा रहा था तो पोता उससे ज्यादा कमा रहा है। एक ही कम्युनिटी है 1950 से लेकर अब तक, अगर दादा 100 रुपये कमा रहे थे तो पोता 70 रुपये कमा रहा है। ये गवर्नमेंट का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है। अच्छा, फिर आप आ जाइए, एक और डेटा है जिसमें इस बात को कहा गया कि जो मुल्क में सबसे गरीब जो है, माने पोरेस्ट ऑफ द पोर, उसमें 1/5 मुसलमान है, उसमें 1/5 मुसलमान है। अब इसको आप सामने रख के आप खुद एक फैसला कर लीजिए कि क्या हो रहा है। और इस साल का जो बजट है उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार तो बड़े दावे करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर उन्होंने जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का अमाउंट था उसको कम करके सिर्फ 9वीं और 10वीं जमात के लिए कर दिया। जबकि इसी गवर्नमेंट के पास एक कुंडू कमेटी की रिपोर्ट है जो 2014 अक्टूबर में दी गई थी। प्रोफेसर कुंडू थे उसमें, और हैदराबाद के मायानाज इकोनॉमिस्ट मेरे भाई जनाब आमिरुल्लाह खान साहब, शाबान साहब, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने, अगर आप उस रिपोर्ट को नेट पर जाकर देखें